السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے عربی میں ایک ٹویٹ کیا تھا، حال ہی میں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، میں نے ان کے ٹویٹ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس ٹویٹ کے ذریعے شاندار عربی سیکھیں گے، جدید عربی سیکھیں گے۔ اس میں جو نئے نئے الفاظ، نئی نئی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں، میں نے ان کو مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ہم ان تعبیرات کو، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں، اپنے تعبیرات میں، اپنی گفتگو میں ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شائقین عربی ادب کو اس چینل سے ضرور جوڑیے، تاکہ ہم الوسط العربیہ انسٹیٹیوٹ کی جو سرگرمیاں اور خدمات میں ہیں، ہم ان میں معین اور تعاون کرنے والے بن سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عبارت بغور سماعت فرمائیں۔ نحن بالطبع لن نترك أكثر من 4 ملايين شخص يكافحون من أجل البقاء في ظل ظروف معيشية صعبة في الشمال السوري إلى مصيرهم۔ جو اس میں قابل مشق تعبیرات جو مجھے محسوس ہوئیں، ترک فلان فلالا الى مصیرہ، کسی کو کسی کے حال پر چھوڑنا، ترک فلان فلانا الى مصیرہ، من اجل البقاء، بقا کے خاطر، زندگی کی خاطر، فی ظل ظروف کذا، کنہی حالات کے سائے میں، کنہی حالات کے چلتے ہوئے۔ ترجمہ دیکھیے، نحن بالطبع، ہم یقینی طور پر، لن نترک اکثر من 4 ملايين شخص يكافحون من اجل البقاء في ظل ظروف معيشية صعبة في الشمال السوري الى مصيرهم، 4 لاکھ سے زائد انسانوں کو، 4 لاکھ سے زائد انسانوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑیں گے۔ لن نترک اکثر من 4 ملايين شخص الى مصيرهم، یکافحون، اب یہ صفت ہے شخص، ملايين شخص کی، جو شمالی سوریہ میں، فی الشمال سوری، جو شمالی سوریہ میں مشکل معاشی حالات میں، مشکل معاشی حالات میں زندگی کی بقا کی جد و جہد کر رہے ہیں، یا زندگی کی بقا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اب ہم مذکورہ پیراگراف میں جو تعبیر استعمال ہوئی ہیں، اب ان پر ہم مشق کریں گے۔ ترک فلان فلانا الی مصیرہ، اس کے معنی ہے کسی کو کسی کے حال پر چھوڑنا۔ دیکھیے اس کو میں نے جملوں میں اس طرح استعمال کیا ہے، القائد لا یترک جیشہ الی مصیرہ، کمانڈر اپنے لشکر کو ان کے انجام پر نہیں چھوڑتا ہے، یا ان کی حالت پر نہیں چھوڑتا ہے۔ ترک الامت الی مصیرہا خطر، امت کو اس کے حال پر چھوڑنا خطرناک ہے۔ دوسری تعبیر، من اجل البقاء، بقا کے خاطر، نکافح من اجل البقاء، ہم بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیتقدم الکل من اجل بقاء الاقتصاد، معیشت کی بقا کے لیے ہر ایک کو پیش رفت کرنی چاہیے، فی ظل ظروف کذا، اس کے معنی ہے کنہی سائے میں، اشکر اللہ فی ظل ظروف قاسیۃ، ایضا مشکل حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں، یقوم التطور فی ظل ظروف ہادئۃ، پر امن حالات میں ترقی ہوتی ہے، تطور، قامت تطور، ترقی کھڑی ہوتی ہے، یعنی ترقی ہوتی ہے۔ آئیے اب دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ ومع اكتمال الوحدات السكنية التي قمنا بدور رائد في تشييدها خلف حدودنا، ستسارع عملية عودة اللاجئين في بلادنا إلى هذه المناطق۔ الوحدات السكنية، اس کے معنی آتے ہیں رہائشی یونٹس، رہائشی یونٹس۔ قمنا بدور رائد، ہم نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ آئندہ دیکھیں گے جملوں میں اس کی مشق تو آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا۔ ستسارع عملیت کذا، کسی چیز کا آپریشن تیزی سے بڑھنا، سب میں آپ کو انشاءاللہ آگے مثال میں سمجھاؤں گا۔
ومع اكتمال الوحدات السكنية التي قمنا بدور رائد في تشييدها خلف حدودنا، ان رہائشی یونٹوں کی تکمیل کے ساتھ، ان رہائشی یونٹوں کی تکمیل کے ساتھ کہ جن کو ہم نے اپنی سرحدوں کے پیچھے بنانے میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ ستسارع عملية عودة اللاجئين في بلادنا إلى هذه المناطق۔ ان خطوں میں ملک میں پناہ گزینوں کی واپسی کا آپریشن تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ الوحدات السکنیہ، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا رہائشی یونٹس اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ هل توجد الوحدات السکنیہ فی بلادنا، کیا ہمارے ملک میں رہائشی یونٹس ہیں؟ متى تبنى الوحدات السکنیہ، رہائشی یونٹس کب تعمیر ہوں گی؟ قمنا بدور رائد، ہم نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ قامت الہند بدور رائد فی الاجتماع، میٹنگ میں بھارت نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ لیقم کل عالم بدور رائد فی المجتمع، ہر عالم کو معاشرے میں قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ قام فلان بقضا کے معنی ہے کوئی کام انجام دینا، جیسے قمت بحفظ الدرس، میں نے سبق یاد کر لیا۔ قمت بالذهاب الى المسجد، میں مسجد گیا تھا۔ ستسارع عملیت من کیا، کسی چیز کا آپریشن وہ نہیں آپریشن جو علاج یا بیماری وغیرہ کا ہوتا ہے، آپریشن کا مطلب کسی بھی چیز کی کاروائی، جیسا کہ آپ دیکھیے تسارعت عملیت التحقیق فی قضیتی، میرے کیس میں تحقیق کا آپریشن تیزی سے ہوا، تو دیکھیے تحقیق کا آپریشن یعنی تحقیق کی کاروائی۔ تتسارع عملیت الفصول عن دار العلوم، دارالعلوم سے اخراج کا آپریشن تیزی سے ہوتا ہے۔ تیسرا پیراگراف، لكن التهديد الأكبر لسلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية هو الدعم المقدم للمنظمات الإرهابية الخاضعة لسيطرة القوى التي لها مقامع في هذا البلد۔ التهديد الأكبر، اس کے معنی آتے ہیں بڑا خطرہ، التهديد الأكبر، الدعم المقدم، دیا گیا سپورٹ، الدعم کے معنی تعاون، سپورٹ کے، الوحدت السیاسیہ، سیاسی اتحاد، سیاسی ہم آہنگی، سیاسی میل جول۔ لیکن التحدید الاکبر لسلامت اراضی سوریا ووحدتها السیاسیہ، لیکن سیریائی زمین اور اس کے سیاسی اتحاد کے لیے التحدید الاکبر، سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ هو الدعم المقدم للمنظمات الإرهابية الخاضعة لسيطرة القوى التي لها مطامع في هذا البلاد، ان دہشت گرد تنظیموں کو دیا گیا سپورٹ ہے، ان دہشت گرد المنظمات الارہابیہ، ان دہشت گرد تنظیموں کو دیا گیا سپورٹ ہے جو اس ملک میں عزائم رکھنے والی طاقتوں کے اقتدار کے تحت ہے۔ مطمع جمع مطامع، اس کے معنی ہے لالچ کے، عزائم کے، ارادے کے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں التحدید الاکبر کو کس طرح استعمال کریں گے۔ التحدید الاکبر لی عذر الاحباء، میرے لیے سب سے بڑا خطرہ اپنوں کی غداری ہے، غدر الاحباء۔ التحدید الاکبر للمسلمین ترک القرآن، اہل اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرآن چھوڑنا ہے۔ الدعم المقدم، کسی کی جانب سے دیا گیا سپورٹ، کسی کا سپورٹ۔ یکفین الدعم المقدم من اللہ، ہمیں اللہ کا سپورٹ کافی ہے۔ الدعم المقدم من الحکومت لنا صعب، ہمارے لیے حکومت کا سپورٹ ملنا مشکل ہے۔ الوحدت السیاسیہ، سیاسی اتحاد، الوحدت السیاسیہ تلزم البلاد، ہمارے ملک کو سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے۔ هل الوحدت السیاسیہ تمکن، کیا سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے؟
لقد طفح الكيل بالشعب السوري الذي يزرح تحت وطأة تنظيم بي واي واي دي من جهة، والجماعات المتطرفة التي ظهرت جراء الانقسامات الطائفية من جهة أخرى، ووصل إلى مرحلة الغليان. طفح الكيل اس کے معنی آتے ہیں پیمانہ چھلکنا، پیمانہ چھلکنا، یرزح تحت وطأتن کسی چیز کے بوجھ تلے دبنا، رزح یرزح باب فتح یفتح سے ہے، رزح یرزح۔ لقد طفح الکیل یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کا ترجمہ میں نے کیا ہے لقد کا۔ طفح الکیل بالشعب السوری کہ سیریائی عوام کا پیمانہ چھلک اٹھا ہے، جس کا پیمانہ چھلک اٹھے گا اس پر با داخل ہوگا۔ الذی یرزح تحت وطأتی تنظیم بی کے بی وائی وائی من جہتین کہ جو ایک طرف، من جہتین جو ایک طرف، بی کی بی وی وائی کی ایک طرف، والجماعات المتطرفہ اس کا عطف ہے تنظیم پر، تنظیم پر اس کا عطف ہے، والجماعات المتطرفہ اور دوسری طرف، من جہت اخرى اور دوسری طرف ان شر پسند گروپوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اب ترجمہ ہوا یرزحو کا، دبی ہوئی ہے، جو گروہوں کی الانقسامات الطائفیہ جو گروہوں کی تقسیم کے نتیجوں میں نمودار ہوئے ہیں، ووصل الى مرحلۃ الغلیان اور شدت اختیار کر لی ہے۔ طفح الکیل اس کے معنی آتے ہیں پیمانہ چھلک اٹھنا، طفح الکیل بنا ہمارا پیمانہ چھلک اٹھا ہے، مطلب چھلک چکا ہے، اب ہمارے پاس صبر باقی نہیں ہے۔ یتفاقم الغلاء ویطفح الکیل مہنگائی بڑھتی ہے اور پیمانہ چھلک اٹھتا ہے۔ یرزح تحت وطأتی کذا کسی چیز کے بوجھ تلے دبنا۔ الفقراء یرزحون تحت وطأ الغلاء غریب لوگ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ رزحت تحت وطأة الدین میں قرض کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں، کما نرى بدأت تظهر في الآونة الأخيرة عواقب مختلفة لذلك۔ الآونة الأخيرة اس کے معنی آتے ہیں حال ہی میں، قریب ہی میں، عواقب مختلفہ مختلف انجام، مختلف ریزلٹس جس کو کہا جا سکتا ہے۔ بدأت تظہر یہ چیز ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے، میں آپ کو جملوں میں انشاءاللہ اس کو سمجھاؤں گا۔ کما نرا جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، بدأت تظہر فی الآونة الأخیرة عواقب مختلفة لذلك کہ حال ہی میں، فی الآونة الأخیرہ کہ حال ہی میں اس کے مختلف نتائج ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ الآونة الأخیرہ کو اس طرح استعمال کریں گے، اعلنت الجامعات فی الآونة الأخیرہ حال ہی میں یونیورسٹیوں نے اعلان کیا ہے۔ انعقد اجتماع مجموعة قادة العشرین فی الآونة الأخیرہ G20 حال ہی میں ہوا ہے۔ G20 کا بھی عربی ہے اجتماع مجموعة قادة العشرین، عواقب مختلفہ اس کے معنی ہے مختلف انجام، لکل عواقب مختلفۃ ہر ایک کے مختلف انجام ہیں، ہر ایک کا مختلف انجام ہے۔ الظالمون سیرون عواقب مختلفہ ظالم مختلف انجام دیکھیں گے۔ بدأت تظہر، بدأ شیء یظہر یہ چیز ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے، جیسے بدأت علامات النجاح تظہر کامیابی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ستبدأ مضرات المشروع تظہر بل کے نقصانات ظاہر ہونے لگ جائیں گے۔ جب ہم مضارع میں لے جائیں گے تو شروع ہو جائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے یہ بتایا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ فعل جو ہے مضارع میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، من جہت اخرى يبذل جارنا العراق جهودا صادقة للتغلب على التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها۔ من جہت اخرى دوسری طرف،
یبذل الجہد بذلا یبذل بذلا بذلا فلان الجہد اس کے معنی تھے محنت کرنا، کوشش کرنا. للتغلب على کذا تغلب یتغلب تغلبا على کذا کسی چیز پر غلبہ پانا، کسی چیز پر کنٹرول کرنا. مواجہۃ التحدی واجہ یواجہ مواجہۃ التحدی چیلنج کا سامنا کرنا. من جہت اخرى دوسری طرف یبذل جارنا العریق عراق ہمارا پڑوسی عراق جہودا صادقتا للتغلب على التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها اس کو پیش آمدہ داخلی اور خارجی چیلنجز پر غلبہ پانے کی مخلصانہ کوششیں کر. یبذل الجہد باب نصر ینصر سے ہے. ابذل الجہد فی القراءۃ والکتابۃ پڑھنے لکھنے میں محنت کیجیے. بذلنا الجہد فی الامتحان ہم نے امتحان میں محنت کی. للتغلب علی کذا تغلب علی کذا کے معنی ہے کس چیز پر غلبہ پانا. تغلب الحق علی الباطل حق باطل پر غالب آ گیا. سیتغلب علیکم الکسل سستی تم پر غالب آ جائے گی. مواجہۃ التحدی اس کے معنی آتے ہیں چیلنج کا مقابلہ کرنا. الہند تواجہ التحدی ہندوستان کو چیلنج درپیش ہے. ما زال الاسلام مواجہا التحدیات اسلام ہمیشہ سے چیلنجوں کا سامنا کرتا رہا. اب آخری پیراگراف. سنواصل تبني النهج الذي من شأنه أن يعزز الوحدة السياسية للعراق وسلامة یہ اس کا عطف ہے الوحدة السياسية پر وسلامة أراضيه ويدعم جهد إعادة الإعمار بدون التمييز بين العناصر التي تشكل البلاد. تبني النهج تبنا یتبنا تبنین اس کے معنی آتے ہیں کوئی چیز اپنانا. تبنی النہج کوئی طریقہ اپنانا. تبنی النہج یعزز باب تفعیل سے ہے. عزز یعزز تعزیزا مضبوط کرنا مستحکم کرنا. بدون التمییز بین فلان بین کذا کسی چیز کے درمیان بغیر امتیاز کے بغیر فرق کے. سنواصل تبنی النہج الذی ہم اس طریقے کو ہمیشہ اپناتے رہیں گے. واصل فلان العمل کوئی کام لگاتار کرنا. الذی من شأنہ کہ جس سے من شأنی کذا کہ جس کی روح سے کہ جس سے عراق کا سیاسی اتحاد و سلامت ارضی اور اس کی اراضی کی تقویت اور حفاظت ہو. وَيَدْعَمُ جُهُودَ إِعَادَةِ الْإِعْمَارِ اور ملک کو بنانے والے عناصر کے درمیان فرق کیے بغیر تعمیر نو کی کوششوں کی حمایت کرے گا. کوششوں کی اعادت الاعمار اعمر یعمر اعمارا کے معنی آباد کرنا. اعادت الاعمار دوبارہ کسی کام کو کرنا یعنی تعمیر نو کی کوششوں کو سپورٹ کرے گا حمایت کرے گا اس کو تقویت دے گا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تبنی النہج تبنا یا تبنا تبنین اس کے معنی ہے اپنانا. النہج اس کے معنی طور طریقہ. تبنت المدارس نہج دار العلوم مدارس نے دارالعلوم کا منہج اپنا لیا ہے. متا نتبنى المنہج الاسلامیہ ہم اسلامی طریقہ کب اپنائیں گے. یعزز تعزیزا اس کے معنی آتے ہیں مضبوط کرنا مستحکم کرنا. تلاوت القرآن تعزز ایماننا قرآن کی تلاوت سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. عزز النبأ الحساب الرسمی آفیشیل اکاؤنٹ سے خبر کی توثیق ہو گئی ہے. بدون التمییز بین کذا بغیر امتیاز کے یعنی نحب الطلاب بدون التمییز بینہم ہم بغیر امتیاز کے طلبہ سے محبت کرتے ہیں. حکمنا العالم بدون التمییز بین اہلہ ہم نے دنیا پر بلا امتیاز حکومت کی ہے. میرے پیارے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کسی اور عنوان پر کسی بھی ٹاپک پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب چینل پر کومنٹ کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کی مدد کرنے کی مکمل کوشش کروں گا.
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.